الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم معزز سامعین، پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدردان اور اس کی عظمت کو پہچاننے والے اور اس کی عبادت کو کرنے والے بنائے۔ اللہ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرتے ہوئے اس مہربان پروردگار کے خوشنودی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے۔ عزیز ساتھیو، رمضان المبارک میں بہت سارے اعمال مومن اور مسلمان کو کرنا چاہیے، بہت سے خیر کے کام۔ ایک روزے کا اہتمام، رات کی تراویح کا اہتمام، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، خیرات، صدقہ، اور سحری سے کچھ دیر پہلے اٹھ کر تہجد کا اہتمام، اور افطاری کے وقت کی دعا جس کی قبولیت کا حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے روزے دار کو کچھ کبیرہ گناہوں اور صغیرہ اور مکروہ اعمال سے بچنا، یہ ساری چیزیں رمضان المبارک میں مومن اور مسلمان روزے دار کو، چاہے مرد ہو عورت ہو، خصوصیت کے ساتھ ان باتوں اور ان چیزوں کا اہتمام کرنا، اعمال خیر کی طرف راغب رہنا اور اعمال بد سے اعراض کرنا، توبہ استغفار کی کثرت کرنا، خصوصاً اس دوسرے عشرے میں کثرت سے استغفار پڑھتے رہنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا، یہ سارے کام ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے معزز ساتھیوں، ایک وہ حدیث مشہور و معروف جس میں جبرائیل امین کی بد دعا اور نبی مرسل حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، تو یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت میں تشریف لائے جس وقت آپ جمعہ کے خطبے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام ابھی ممبر پر چڑھتے ہوئے پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو آپ علیہ السلام نے اپنی عادت کے خلاف آمین فرمایا، پھر دوسری سیڑھی پر پھر آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پر پھر آمین کہا۔ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا عمل واقع ہوتا جو آپ کی عادت کے خلاف ہو تو اس سے فوراً سوال کرتے۔ خطبہ جمعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا، رسول اللہ، ہم نے آپ کو اپنی عادت کے خلاف آمین کہتے ہوئے سنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب میں فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں 3 بد دعائیں 3 اشخاص پر کروں گا اور آپ ان بد دعاؤں پر آمین کہنا۔ تو میرے معزز ساتھی، وہ 3 بد دعاؤں میں سے تو ایک بد دعا رمضان کا ملنا اور پھر اس کی ناقدری کرنا، یعنی جبرائیل امین کی یہ بد دعا، ہلاک ہو، تباہ ہو وہ شخص جسے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے، رمضان عطا کیا جائے، پھر بھی اس رمضان کی ناقدری کرے، اس کے روزوں کا اہتمام نہ کرے، باوجود تندرست ہونے کے، باوجود مقیم ہونے کے، جیسا کہ شریعت نے کہا ہے۔ شرعی اعتبار سے ایک مومن مسلمان مرد عورت
جس کو روزہ فرض ہو جاتا ہے شرعی اعتبار سے، وہ سارے چیزوں کے یعنی کہ ہونے کے باوجود بھی اگر پھر بھی کوئی شرعی عذر کے بغیر روزہ چھوڑ دے اور دن اور رات کی عبادت جو رمضان میں کرنی چاہیے ان عبادتوں میں غفلت کوتاہی کرے، روزوں کا اہتمام نہ کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے جبرائیل امین نے بد دعا فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اور اسی طرح دوسری بد دعا، جس کے بوڑھے ماں باپ باحیات ہوں پھر بھی وہ ان کی جو ہے خدمت کر کے ان سے دعا نہ لے، یعنی کہ ان کو خوش نہیں کر سکا، ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہیں کر سکا، ان کی خدمت کے ذریعے سے ان کو اپنا قریب نہیں کر سکا، یعنی کہ انہوں نے اس کے حق میں اس کی خدمت یا اس کی جو ہے اچھے سلوک کی وجہ سے اس کے ماں باپ اس سے خوش نہیں ہیں، تو ایسے شخص پر بھی جبرائیل امین نے کہا کہ وہ بھی ہلاک ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے یعنی بوڑھے ماں باپ کی ناقدری کرنے والے کی ہلاکت کی بد دعا جبرائیل نے فرمائی اور نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ اور پھر آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور پھر بھی وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ تو اس طرح سے میرے معزز ساتھیو، یہ 3 بد دعاؤں میں سے تیسری بد دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس کے سامنے جس مجلس میں لیا جائے پھر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے، تو اس کے حق میں جبرائیل امین نے بد دعا فرمائی اور اللہ کے رسول حضرت سیدنا محمد رسول اللہ نے آمین کہا۔ باقی 2 بد دعاؤں کے تعلق سے میں آگے کے انشاءاللہ آگے کے بیانات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب میں اس وقت میں آپ کی خدمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس کے سامنے لیا جائے پھر بھی وہ آپ پر درود نہ پڑھے، اس کی ہلاکت کا جبرائیل امین نے بد دعا کی، اور اللہ کے رسول حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت پر مہربان، مشفق اور ایک باپ سے زیادہ اپنی امت کو چاہنے والے اور ہمیشہ اپنی امت کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والے، دن رات امت کے لیے رونے والے، دن رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کی مغفرت کے لیے تڑپنا، یہ ساری چیزیں روایتوں میں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو۔ ایسا معزز اور ایسا متبرک نبی جو اپنی امت کے لیے دن رات روتے ہوں، ان کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہوں، ایسے پیارے نبی کا آمین کہنا اور جبرائیل امین کا بد دعا کرنا اس شخص کے لیے جس کے سامنے نبی کا نام لیا جائے اور نبی کا نام سن کر کے پھر بھی وہ درود نبی پر نہ پڑھے، تو اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ آج کل میرے معزز ساتھیوں، ہم جو ہے لوگوں پر تانے دیتے رہتے ہیں، اس کی آہ لگ گئی، اس کی نظر لگ گئی، اس نے جادو کرا دیا، اس نے کچھ کالا جادو کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا۔ لوگ عام طور پر جو ہے اپنی نظر کو ہٹانے کے لیے ایسی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے جن باتوں کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ بہت سارے گھروں کا یہی حال ہے کہ اب آپ بتائیے جس گھر کے اندر ایسے لوگ ہوں جو رمضان کے ناقدرے بھی ہوں، ناقدری کرنے والے بھی ہوں، اور ماں باپ کی ناقدری کرنے والے بھی ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کے پھر نبی پر درود نہ پڑھنے والے بھی ہوں، تو پھر ایسوں کے لیے جبرائیل نے بد دعا کی، نبی مرسل نے آمین کہی۔ اب آپ بتاؤ اس دعا کے قبول ہونے میں آپ کو کوئی شک ہے؟ کیا وہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ پھر ایسا گھر ہلاک نہیں ہوگا، ایسا گھر برباد نہیں ہوگا، ایسی زندگیاں نہیں اجڑیں گی، ایسی زندگیاں تباہ نہیں ہوں گی، تو پھر کیا ہوں گی؟ اب لوگ کہتے ہیں اس کی آہ لگ گئی، اس کی نظر لگ گئی، اس نے کچھ کرا دیا، اس نے کچھ کرا دیا۔ ارے اللہ کے بندو، پہلے ان چیزوں کی طرف تمہاری توجہ بڑھاؤ کہ کہیں تمہارے میں وہ اعمال تو نہیں ہیں جو اعمال کے تمہیں خود بخود جو ہے تمہیں اس بد دعا کی طرف ڈھکیل رہے ہوں۔ عزیز ساتھیو، اسی لیے جہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم سے کم مومن مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے۔ آخری اگر کوئی بڑی درود اور درود ابراہیم پڑھ سکتا ہے، درود تنجینہ پڑھ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، جو درود وہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے۔ درود کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، اس کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اپنے نبی پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما،
اس پیارے نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پیش کرو، تم بھی ایمان والے ہو۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت صبح شام دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے نبی پر درود پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم درود پڑھنے کی عادت ڈالیں گے، کل قیامت کے دن آپ ہماری سفارش فرمائیں گے۔ جو شخص جتنا زیادہ نبی علیہ السلام کی ذات اطہر پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوگا، وہ اتنا زیادہ نبی مرسل سے قریب ہوگا۔ قیامت میں بھی جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ اللہ رفاقت عطا فرمائے گا۔ میزان عدل پر آپ سے ملاقات ہوگی، حوض کوثر پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر ہم کثرت سے درود پڑھے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشاش اور خوشنما مبارک چہرے پر ہماری نظر پڑے گی تو ہم کتنا خوش ہوں گے کہ الحمدللہ، ہمیں بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ الحمدللہ دنیاوی زندگی میں میں نے اسی آقا و مولا محمد عربی پر درود پڑھی تھی۔ قبر میں ہمارے قبروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جائے گی۔ پہلے بتایا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دکھا کر کے پوچھا جائے گا کہ پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ ایمان والا ہوگا، مومن و مسلمان ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ میرے نبی ہیں، اللہ نے ان کو ہمارے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور جو نافرمان ہوگا، مشرک و کافر ہوگا، وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے کون ہے۔ ایسا مبارک نورانی چہرہ نہیں پہچانے گا۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنی چاہیے۔ درود عمدہ عبادت ہے، عمدہ عبادت ہے۔ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کا حکم اللہ نے عمل کرتے ہوئے ہمیں دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، اپنے نبی یعنی محمد عربی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو پھر عمل کرتے ہوئے اللہ نے اپنے بندوں سے، مؤمنوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی کرو یہ عمل۔ تو میرے معزز ساتھیو، آپ اندازہ لگائیے یہ کتنا مبارک عمل ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے اپنے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے رہیں۔ آپ کے بغیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نہ ہوتے تو یہ جہاں نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے تو نہ یہ جنت ہوتی، نہ یہ جہنم ہوتا، نہ دنیا کے نظارے ہوتے، یہ خوشنما چیزیں ہوتی، آپ نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے صدقے میں سب کچھ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مبارک نبی کو اور ایسے مبارک نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، تو ہم کتنے خوش بخت اور کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہمارا مبارک نبی اتنا عزیز نبی تھے، اتنے عزیز نبی تھے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایسے مبارک نبی اس امت کے ساتھ جو ہے ہمیشہ اس امت کی فکر میں، ایسا مبارک نبی اللہ نے ہماری طرف بھیجا تھا جو ہمیشہ اس امت کو بچانے کے حرص میں لگے رہتے تھے۔ ہمیشہ ان کو یہ امت ہی پسند تھی، امت کی مغفرت، امت کی ہدایت، امت کے لیے تڑپنا، امت کے لیے بلبلانا، امت کے لیے رونا۔ کعبے کا غلاف پکڑے ہیں تو اپنی فیملی کے لیے یا اللہ حسین کے ساتھ جو کربلا میں ہونے والا ہے اس سے بچا لیجئے میرے حسین کو، میرے کلیجے کو، میرے لقطے جگر کو، اس کے لیے دعا نہیں ہو رہی ہے۔ اے اللہ میرے خاندان کے 72 افراد کو بے دردی سے پانی بند کر کے کرب و بلا کے میدان میں ستایا تڑپایا جائے گا، اس کے لیے دعا نہیں ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے دعا نہیں فرما رہے آپ علیہ السلام۔ امت کے لیے کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی امت کے لیے، صفا مروہ کے سعی کے درمیان میں بھی امت کے لیے، طواف کے درمیان میں بھی امت کے لیے، مقام ابراہیم کے پاس بھی امت کے لیے دعا، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو امت کی فکر، کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تو بھی امت کے لیے دعائے مغفرت۔ میرے معزز ساتھیوں، کتنی خوش نصیب ہے یہ امت کہ ان کا ایسا پیارا نبی، جب دیکھو اسی امت کی فکر، امت کا غم، امت کا غم۔ آخری وقت اللہ سے ملاقات کا وقت، اس وقت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر۔ ربی حب لی امتی، میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا کیا حال ہوگا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس امت کا کتنا درد تھا، اور ایسے مبارک، ایسے معزز، ایسے پیارے، ایسے عزیز نبیوں کے نبی، نبی امام الرسل، احمد مجتبیٰ، تاجدار مدینہ، غریبوں کے والی، بے کسوں کے حامی، شافی محشر، ساقی کوثر، شفیع المذنبین، احمد مجتبیٰ، تاجدار مدینہ، حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے مبارک نبی پر درود نہ پڑھیں گے، اگر کوئی درود نہ پڑھے تو اس سے زیادہ بدبخت اور کون ہو سکتا ہے۔ اسی لیے معزز ساتھیوں، اللہ کا واسطہ، رمضان میں عبادتیں آپ کر رہے ہیں، درود کا اہتمام کیجیے، کثرت سے درود پڑھیے، صبح اٹھتے ہی درود پڑھیے، فجر کی نماز کے بعد درود پڑھیے، ظہر کی نماز سے پہلے درود پڑھیے، نماز کے بعد درود پڑھیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود کا اہتمام کیجیے، سونے سے پہلے درود پڑھیے، جب بھی موقع ملے درود پڑھیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھیے، کسی کا نام محمد ہے تو کسی کو اس نام سے، اس مبارک نام سے پکارا جائے تو دل ہی دل میں درود پڑھ لیجئے۔ بڑا ہی پیارا اور کیا ہی مزیدار نام ہے، کتنا ہی لطف ہے اس مبارک نام میں، محمد۔ واہ، کیا مزہ آتا ہے نا جب اس نام کو لیا جاتا ہے، دل میں ایک خاص قسم کا سرور آ جاتا ہے، ایک جاذبیت آ جاتی ہے۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کثرت سے درود پڑھتے رہیے، رمضان کو ناقدری میں، غفلت و کاہلی و سستی میں نہ گزاریے، اور باقی جو 2 بددعائیں ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں آئندہ کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں کثرت سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جنت میں نبی علیہ السلام کی رفاقت عطا فرما، میزان عدل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش عطا فرما۔ اے اللہ، یا اللہ، مشکل گھڑیوں میں اے اللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ لے کر کے آپ سے دعا کرتے ہیں، مولا اس مبارک نبی کی مبارک ذات کے اور مبارک نام کے صدقے اور وسیلے سے مولا آپ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اے اللہ، آج پوری دنیا کی انسانیت ایک مشکل گھڑی میں پھنسی ہوئی ہے، اے اللہ ساری دنیا کی انسانیت ایک زہریلے وائرس سے پریشان ہے، مولا تیرے پیارے نبی کے نام کا واسطہ، تیرے پیارے نبی کی ذات کا واسطہ، یا اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کا واسطہ، اے اللہ اس مبارک نبی کے واسطے اور صدقے اور طفیل سے مولا اس دنیا میں پہلے ہوئے زہریلے وائرس کو عید فطر سے پہلے ساری دنیا کو اس سے پاک فرما دیجئے، نجات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو، عبادتوں کو، اے اللہ دن کے رات کے عبادتوں کے کرنے، ذکر و اذکار کے کرنے، تلاوت قرآن کے کرنے، سحر و افطار میں غریبوں کو کھلانے پلانے اور صدقہ و خیرات کرنے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے دعاؤں کو قبول فرما، امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔